یہ جنگ جو ہے علاقائی جنگ سے تبدیل ہو کر عالمی جنگ بنتی جا رہی ہے اور ایک معاشی جنگ کی صورت اختیار کر چکی ہے. اس کے مضمرات پہ ہم بات کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی بہت سی ایفرٹس جاری ہیں کہ کس طریقے سے اس جنگ کو بند کیا جائے، سمیٹا جائے معاملات کو، اور کوئی راہ نکالی جائے جو کہ ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی. اس ضمن میں پاکستان اور چین کا ایک مشترکہ اعلامیہ آیا ہے جو کہ 5 نکاتی ہے، اور اس میں سیز فائر کا ذکر ہے، اور جو یہ آبی راہ گزر ہے اسٹریٹ آف ہارموز اس کو کھلا رکھنے کی بات ہے، اور یو این کے رول کی بات ہے، انٹرنیشنل لاء کا ذکر ہے جو کہ اس طرح کے اعلامیوں میں ہوتا ہے. یہ کتنا قابل عمل ہے اور کیا چین اس میں آگے بڑھ کر کوئی اپنا رول ادا کرے گا یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال اس وقت ہر کوئی کر رہا ہے دنیا بھر میں، اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو جو ہیں، وہ اب لگتا یوں ہے کہ اس جنگ سے خود بھی نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی رستہ نہیں دکھائی دے رہا. اور ٹرمپ تو نیٹو کے اوپر بھی بہت گرجے برسے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں چھوڑ دوں گا نیٹو کو کیونکہ وہ میری مدد کو نہیں آئے. یورپ کے ممالک خصوصاً جن سے وہ مدد مانگتے رہے ہیں ایران کے خلاف، تو وہ بھی کنارہ کیے ہوئے ہیں. کس حد تک یہ اہم اعلان ہے اور جو دنیا کا ایک پورا نقشہ عالمی طاقت کے سٹرکچر کا جو بدل رہا ہے، وہ اس نیٹو والے بیان کے سے کتنا اثر انداز ہوگا، اس کی بھی بات کریں گے. اور بھی کچھ معاملات ہیں، آپ کے سوال بھی کوشش کریں گے کہ جو پچھلے کچھ ہفتوں سے پینڈنگ ہے ان کا بھی ذکر کریں گے. تو جی اعجاز حیدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ویلکم بیک اعجاز صاحب. اور سب سے پہلے تو یہ 5 نکاتی ایجنڈا آپ کیا سمجھتے ہیں، عمل ہو سکتا ہے اس کے اوپر؟ شکریہ رضا، یہ اچھا کیا آپ نے آغاز کیا ان 5 نکات کے ساتھ، کیونکہ ان 5 نکات کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے، بائی دا وے ایران جو ہے وہ لوپ میں ہے، اور یہ جو ہے اب ایک نقل و حرکت ہو رہی ہے کہ پوسٹ جنگ جو ہے، جنگ کے بعد کے معاملات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے اور ضامن کون ہوگا. اور میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ اس میں ضامن امریکہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ امریکہ تو جارح ہے. تو پھر بڑی طاقتوں میں رہ گئی 2، ایک چین ہے اور ایک روس ہے، اور یہ جو ہے ضمانت جو ہے وہ اس طرف سے آئے گی. اب پاکستان، یہ جو پاکستان کا جو وہ ہے وہ رول وہی ہے جو پاکستان ادا کر رہا ہے، جس میں پہلے آبنائے ہرمز کے حوالے سے بات تھی. اب یہ جو 5 نکات ہیں، ان میں سے جو چوتھا نقطہ ہے وہ بہت اہم ہے. اس چوتھے نقطے میں سب سے پہلے تو یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو سویلین اور تجارتی جہاز ہیں ان کو ان کی جلد اور محفوظ آمد و رفت کی اجازت دینے کا کہا گیا ہے. اب اس میں جو ٹرم استعمال ہوئی ہے سویلین اینڈ کمرشل ویسلز، جی، جس کا مطلب ہے کہ جو فوجی جہاز ہیں ان کو اس میں سے خارج کیا گیا ہے. ٹھیک. اچھا، اب اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ بحرین میں منامہ میں پانچواں جو بحری بیڑا ہے امریکہ کا، اس کا ہیڈ کوارٹرز ہے، اور امریکی بحریہ جو ہے وہ یہاں سے آتے جاتے، وہ تو مطلب جیسے ان کا ایک رائٹ ہے، اور وہ استعمال کرتے ہیں جس کو آپ یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لا آف سی میں ایک آرٹیکل ہے 38، اور وہ یہ ہے کہ آزادانہ بحری نقل و حرکت کا اصول. تو یہ جو فریم ورک ہے جس میں بات کی گئی ہے سویلین اور تجارتی جہازوں کی، یہ عملاً امریکی بحریہ کو تصویر سے باہر کر دیتا ہے. ٹھیک. دوسرا جو اہم نقطہ ہے چوتھے پوائنٹ میں، وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کو معمول پر لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اچھا، لیکن اس کو جان بوجھ کر مبہم رکھا گیا ہے. یعنی معمول سے کیا مراد ہے؟ جو انگریزی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے نارمل. جی. اچھا، اس میں جو ہے آزادانہ اور بلا روک ٹوک آمد و رفت یا حالات سابقہ کی بحالی، جسے آپ سٹیٹس کو اینٹی کہتے ہیں، وہ استعمال کیا گیا، معمول کی بات کی گئی ہے.
اب اس کے اندر یہ ایک ممکن چیز ہے کہ ہورمز میں کسی قسم کی جو ہے وہ فیس شامل ہو سکتی ہے، جس کا ایک عندیہ ایران نے دیا بھی ہوا ہے۔ اس میں ایسے بھی لگتا ہے کہ ایران کے اس موقف کو مسترد کیا گیا ہے کہ ہورمز صرف دوست ممالک کے لیے کھلا ہو، لیکن ہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایران کو کہ جو اپنا جو حصہ ہے آبنائے ہرمز کا، کیونکہ ایک حصہ تو عمان کے پاس ہے، اور ایران نے جو عباس عراقچی صاحب نے جو انٹرویو دیا الجزیرہ کو، اس کے اندر انہوں نے بات بھی یہ کی، انہوں نے عمان کا بھی ذکر کیا کہ ایران اور عمان جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، یعنی ایک رسمی خود مختار کردار جو ہے وہ ان دو ریاستوں کو حاصل ہو، اور اس کے اندر ممکنہ طور پر کسی قسم کی منظم آمد و رفت یا ٹول بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ خلاصہ یہ ہے کہ چین اور پاکستان جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ نہ تو امریکی آزادانہ بحری نقل و حرکت کی صورتحال سابقہ کی بات ہے، اسٹیٹس کو اینٹی کی، نہ ہی ایران کا جنگی ناکہ بندی، بلکہ ایک تیسرا آپشن ہے کہ جو ہرمز ہے وہ جیسے سویز کا ایک نمونہ ہے جہاں ایران کی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے، لیکن تمام تجارتی بحری جہازوں کے لیے محصول کے بدلے آمد و رفت کھلی ہو۔ ٹھیک، تو اگر تو یہ واقعی اس طرف جا رہا ہے تو پھر صرف یہ ایک امن منصوبہ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر امریکہ کو خلیج فارس کی سے نکالنے کی پہلی خاکہ نگاری ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ لیکن اس کے اندر میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو اور دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تکنیکی اعتبار سے جو اقوام متحدہ کا کنونشن ہے، جو انکلوس جو ہے، اس میں آرٹیکل 38 کے نیچے آپ انٹرنیشنل ٹرانزٹ یا انوسنٹ پیسج، اب وہ انوسنٹ پیسج کا جو آرٹیکل ہے وہ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، جہازوں کے ان سے آپ اگر وہ کسی ریاست کے پانیوں سے گزر بھی رہے ہیں تو آپ ان سے فیس نہیں لے سکتے، جو انکلوس کا جو آرٹیکل 38 ہے۔ اب اس میں ایشو یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس نے سائن تو کیے انکلوس پہ جب 1982 میں یہ ہوا، لیکن وہ پارٹی نہیں ہے کیونکہ اس کی پارلیمان نے اس کو ریٹیفائی نہیں کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ بھی اس پارٹی نہیں ہے انکلوس کی، حالانکہ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ it acts in accordance with some of the convention provisions۔ اب اس کے اندر جو میں نے پہلے بات کی 1956 کا جو ایک کرائسس ہوا سویز کا، وہ کیا ہوا کہ مصر نے یہ فیصلہ کیا کہ جو سویز کنال کمپنی ہے اس کو جو ہے نیشنلائز کیا جائے، بیکاز یہ ان کی ایک حاکمیت کا جو ہے وہ ایکسپریشن ہے، جہاں سے پھر برطانیہ اور فرانس اور سیونی ریاست چڑھ دوڑے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ آئزن ہاور نے کس طریقے سے اس میں کردار ادا کیا ہے، وہ ڈیٹیلز علیحدہ ہیں۔ تو اس میں یہ پاسبلٹی ہے کہ جو اس وقت، چونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایران بھی لوپ میں ہے، تو یہ جو 5% نکلے ہیں اس میں ایران جو ہے وانٹس لیوریج، کہ بھائی ہمیں جارحیت کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو ہم جو ہے یہ جارے کی جو یہاں پہ خلیج میں پریزنس ہے، یہ جو ہے اگر جاری رہتی ہے تو ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے وی ول نیڈ ٹو پولیس کہ بھائی یہ آبنائے سے کون سی چیزیں جو ہیں، کون سے جہاز جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ خاکہ ہے کہ امریکی بحریہ کو خلیج فارس سے جو ہے وہ نکالا جائے۔